ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی تھی۔ وہ جس جانور کو بھی حکم دیتا تو وہ جانور فوراً اس کا حکم بجا لاتا، اور اگر کوئی جانور اس کی حکم عدولی کرتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ شیر اسے مار مار کر ادھموا کر دیتا اور دوسرے جانور یہ سب کچھ قریب سے دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شیر نے حسب معمول گیدڑ کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور اس کے لیے ڈھیر سارے کھانے لائے۔ اگرچہ گیدڑ کے لیے ایسا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، مگر گیدڑ نے شیر کے غصے کو بھانپتے ہوئے دیکھا اور فوراً بازار نکل گیا تاکہ بادشاہ کے لیے کھانا پینا لا سکے۔ مگر اسے اس وقت سخت حیرانگی ہوئی جب گیدڑ خالی ہاتھوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام بکتا سنائی کہ اس نے سارا شہر چھان مارا مگر اسے شیر کے لیے کہیں سے بھی خاطر خواہ کھانا نہ مل سکا۔ بس پھر کیا تھا، شیر پیچھے پیچھے اور گیدڑ آگے آگے۔ اگرچہ گیدڑ شیر کے شکنجے میں تو نہ آ سکا، تاہم وہ اتنی دور نکل گیا کہ شیر کی پہنچ سے بہت آگے چلا گیا۔ بادشاہ شیر جب تک ہار گیا تو اس نے واپس جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف گیدڑ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں دوسرے جانوروں کی طرح کمزور اور ناتواں ہوں، اپنی قدرت سے شیر کو ایسا مزہ چکھا کہ وہ کسی دوسرے جانور پر نہ تو حملہ کر سکے اور نہ ہی اسے کوئی حکم دے سکے۔ دوسری طرف ایک بار پھر عادت سے مجبور ہو کر شیر نے لومڑی سے کہا کہ وہ اس کے بچوں کی نگہداشت کرے اور ایک صاف برتن میں اس کے بچوں کے لیے دودھ لے کر آئے۔ لومڑی بھانپ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور شیر اسے بھی اپنے حکم سے زیر کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال لومڑی مرتی کیا نہ کرتی، وہ بھاگم بھاگ شیر کے حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑی کہ اچانک شیر کے پنجرے میں آسمانی بجلی آن گری۔ شیر کے بچے بھی اس آسمانی بجلی سے سہم گئے، جبکہ شیر بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے بچے بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس نے دوسرے جانوروں کی بد دعائیں لیں اور شیر سے انتقام لے لیا، کیونکہ شیر اپنے آپ کو مختار کل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگل کے دیگر جانوروں کو بھی جب حکم دے گا وہ اسے پورا کریں گے، مگر مشیت عزتی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ بہرحال جب جنگل کے دوسرے جانوروں نے شیر اور اس کے بچوں کا یہ برا حال دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ سب جانوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس کی قدرت نے شیر کو بادشاہ سے نکال باہر کیا۔ تمام جانور بہت خوش تھے اور شیر کا حشر دیکھ کر خوشی و مسرت کے ملے جلے جذبات سے لبریز ہو گئے۔ اب شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ناحق دوسرے جانوروں پر اپنا رعب جتا رہا تھا۔ شیر اور اس کے بچوں نے گرجدار آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے شیر پر بھی کرم کیا اور آہستہ آہستہ شیر تندرست ہوتا چلا گیا۔ اب شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک محفل سجائی جس میں جنگل کے تمام جانوروں کو مدعو کیا۔ شیر نے ان سب سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی جانور پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عقل درخواست ہوئی اور تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر سو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیر اور تمام جانوروں میں دوستی ہو گئی اور یوں تمام جانور مل جل کر اکٹھے رہنے لگے۔